صدیق اکبر ہے کہ قلب مصطفیٰ میں الفت صدیق اکبر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ صحابہ میں ذی شان صدیق اکبر، صحابہ میں ذی شان صدیق اکبر، صداقت کے سلطان صدیق اکبر، شاہ اہل عرفان صدیق اکبر، معارف کی ہیں کان صدیق اکبر۔ کوئی مرد اس دم مسلمان نہیں تھا، ہوئے جب مسلمان صدیق اکبر۔ امامت کے قابل، خلافت کے لائق، تب و تاب ایمان صدیق اکبر۔ کروں ذکر ان کا تو ملتی ہے راحت، کروں ذکر ان کا تو ملتی ہے راحت، سکون دل و جان صدیق اکبر۔ نظر میں نبی کے جچا وقت ہجرت، نظر میں نبی کے جچا وقت ہجرت، وہ خوش بخت انسان صدیق اکبر۔ کروں در پر آ کر سلام عرض میں بھی، یہ ہے میرا ارمان صدیق اکبر۔ بلا کیسے سکتے ہیں اسلام والے، تیرے پہم احسان صدیق اکبر۔ تیری حق گزاری تیری جان نثاری، تیری حق گزاری تیری جان نثاری، فرشتے ہیں حیران صدیق اکبر۔ خلیفہ بلا فصل ہیں مصطفیٰ کے، بآیات قرآن صدیق اکبر۔ لقب ثانی اثنین شہزاد جس کا، وہ ممدوح رحمان صدیق اکبر۔ معزز محتشم ناظرین کرام، ARYQ TV پیش کر رہا ہے خصوصی پروگرام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمیشہ وہ قومیں عروج پاتی ہیں جو اپنے ہیروز کا احترام کرتی ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ اسلام کے وہ عظیم سپہ سالار ہیں، اسلام کے وہ عظیم مجاہد اول ہیں، جو رازدار مصطفیٰ بھی ہیں، جو جانشین مصطفیٰ بھی ہیں، جو خلیفہ بلا فاصل مصطفیٰ بھی ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج فتوحات پہ ہم چند معروضات پیش کریں گے۔ آپ کی جو خلافت کا دور ہے بڑا مختصر ہے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہراً وصال فرما جانے کے بعد یہ ایک ایسا امر تھا اور اتنا بارے گراں تھا کہ جو اللہ کے نبی نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا، اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں ابو بکر جیسا شخص موجود ہو تو کسی کے لیے روا نہیں ہے کہ کوئی دوسرا اس کی موجودگی میں امام بنے، اسی طرح حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے معمور عطا فرمائے گئے، سونپے گئے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصارت، حکمت عملی اور اتنی خوبصورتی اور خوبصیرتی کے ساتھ ان معاملات کو انجام پانا، اور یہ فتنوں کا دور کہ جہاں منکرین زکوٰۃ بھی ہیں، مدعیان نبوت بھی ہیں، کذاب بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ منافقت کا عروج بھی بڑھ رہا تھا، اور بعض لوگ ایسے جنہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا تھا لیکن منافقت رکھتے تھے، ان کی منافقت بھی سر پر چڑھ کے بولنے لگی۔ تو ان حالات کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑا مشکل دور تھا، لیکن آپ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
اس خلافت کے نظام کو ڈسکنیکٹ کر کے نہیں چلایا. یہ بات بڑی توجہ طلب ہے. جہاں جہاں پہ امور چھوڑے گئے تھے وہاں سے ہی شروع کر دیے گئے. یہ نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ظاہراً حیات طیبہ دور مبارک میں، ویسے تو سارا دور حضور کا ہے، اور خیر القرون قرنی کو اگر ہم دیکھیں تو یہ سارا جو خلافت راشدہ کا خوبصورت ترین دور ہے اس کو بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے. لیکن آپ نے وہاں سے ہی سب سے پہلا حضرت اسامہ بن زید کا جو لشکر تھا اس کو وہاں سے ہی رن کیا گیا. پیچھے چند دنوں کے لیے وہ آئے حضور کے وصال پر، چونکہ حضور اپنی موجودگی میں ان کو جانے کا ارشاد فرما چکے تھے. اب وہاں سے ہی منکرین زکوٰۃ کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو بندہ حضور کے زمانے میں ایک رسی بھی زکوٰۃ دیتا تھا میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اس سے وہ بھی وصول نہ کر لوں. ادھر جھوٹے مدعیان نبوت، ان کے ساتھ بھی مقابلہ، اور اس پر سیدنا صدیق اکبر ناموس رسالت کے عظیم سپہ سالار اور مجاہد اول نظر آتے ہیں کہ آپ نے ان کے مقابلے میں جو 11 لشکر 11 جھنڈے دے کر بھیجے اور ان کو مختلف علاقے دے دیے گئے. اور یہ بڑی بصیرت کا کام تھا. یہ چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو کہ ہم راز مصطفیٰ ہیں، رازدار مصطفیٰ ہیں، اور جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالی شان جا بجا ہمیں ملتے ہیں، اور جن کی فضیلت اور محبت اور شان میں 300 سے زائد احادیث موجود ہوں، اور پھر سینکڑوں قرآن کی آیات بھی موجود ہوں، اور ایسا شخص جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مسلح کا وارث بھی ہو. اب ان کی جو حکمت، جو بصیرت ہے، اسامہ بن زید نوجوان آدمی، بالکل نوجوانی کی عمر میں اس کو لشکر دے دینا، امیر بنانا، اور پھر منکرین زکوٰۃ کے لیے سرکوبی کرنا. پھر وہ جھوٹے جو نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے تھے، مسیلمہ کذاب جیسے لوگوں کے ساتھ جنگ یمامہ کا مارکا وجود میں آنا، اور پھر یہ مدینہ طیبہ، شام، اردن تک کے علاقوں کو فتح کرنا، اور ان علاقوں میں اپنے سپہ سالاروں کو بھیجنا، اور پھر ان مفتوح شدہ علاقوں میں جو ہے اسلام کا نفاذ کرنا. تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بڑا خوبصورت اور آپ کی حکمت عملی کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے. اور پھر جب کہ اس بات کا خوف اور ڈر بھی ہو، جب آپ کو کہا گیا کہ آپ ان لشکروں کو جن کو بھیج رہے ہیں منکرین زکوٰۃ کے لیے، مسلمان بھی ہم سے دور ہو جائیں گے، تو آپ کا بڑا سخت جملہ تھا. آپ نے فرمایا کہ اگر میرے جسم کو پرندے بھی نوچ لیں لیکن میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملات ہیں ان کو کسی امر پر رکنے نہیں دے سکتا. ایک مرتبہ آپ کو کسی نے خلیفۃ اللہ کہا تو آپ نے کہا، فرمایا نہیں، میں تو خلیفۃ الرسول ہوں، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں. تو اگر خلیفۃ الرسول ہوں تو مطلب یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اطاعت اور حضور کا حکم جو ہے وہ حرز جان بنا کے رکھا. ذات السلاسل کی جنگ ہو، فتح حیرہ ہو، فتح انبار، اور جن علاقوں میں آپ نے بھیجا ان میں آپ کو مسلمانوں کو فتح بھی ہوئی. فتح عین التمر ہے، فتح دومت الجندل ہے، فتح حسید ہے، اور اس طرح سے یہ مختلف علاقوں میں. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس ماٹو پہ کام کیا اور جو ارشادات فرمائے، اور آپ نے اس پر اس بات کو توجہ طلب یہ رکھا کہ جن لوگوں کے ساتھ انتظامی امور چونکہ آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ عطا فرمائے تھے اور لوگوں تک اس پیغام کو بھیجا، اور حضرت اسامہ کا لشکر، خالد بن ولید کا لشکر، اور اکرمہ بن ابی جہل کا لشکر، یہ تمام لوگوں کو مختلف علاقے دیے
اور مختلف علاقے دینے کی، اور اس میں بصیرت اور حکمت عملی کیا تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر ہونے کے ساتھ ساتھ جغرافیائی حد تک علاقوں کو بہت اچھا جانتے تھے، جس طرح کہ آپ ابتدان نسب دانی کا اور لوگوں کے قبائل کہاں کہاں رہتے ہیں ان کے مہارت اور علم رکھتے تھے، تو اس طرح آپ جغرافیائی طور پر بھی ان چیزوں کو بڑی توجہ طلبی کے ساتھ جانتے تھے۔ تو آپ جن لوگوں کو سپہ سالار بناتے، ان کو ان علاقوں کے راستے، ان علاقوں میں آنے جانے کے اصول، ان لوگوں کی جو طرز زندگی تھا اس کے متعلقہ سکھاتے، بتاتے، اور پھر ساتھ یہ بھی فرماتے کہ فلاں فلاں مقام پر منزل کرنا، ٹھہر جانا، رک جانا، پھر فلاں جگہ سے حملہ کرنا، فلاں جگہ سے حملہ کرنا۔ تو اس طرح اس وقت روم اور ایران کی جو اتنے سپر طاقت تھے، ان لوگوں کو یہ سپہ سالاران اسلام کا جا کر شکست دینا اور اسلام کی فتح و نصرت ہونا، یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت، بصیرت، اور حکمت اور بصیرت کیوں نہ ہوتی کہ جن کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے فیضان عطا فرمائے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ ہستی کہ جب اسلام میں آتے ہیں تو 40,000 دینار اس وقت پاس موجود ہے، اور آ کر وہ اسلام پر خرچ کر رہے ہیں، اور پھر ساری زندگی، اور آخری کیفیت کیا تھی کہ جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو ایک کوڑی بھی پاس نہیں تھی، بلکہ جو کم جو ہے اجرت لینے والا مزدور ہے اس کے مطابق آپ رزینہ لے رہے ہیں۔ اور جب آپ کی اہلیہ محترمہ نے ایک دن حلوہ تیار کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں حلوہ کیسے آیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ جو ہمیں وظیفہ ملتا ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا میں نے بچا لیا، اور بچا کر اس کا آج حلوہ تیار کیا ہے۔ تو آپ نے فوراً بیت المال میں پیغام بھیجا کہ ہمارا اس سے بھی کم پر گزارا ہو سکتا ہے۔ اب جو ایسا سپہ سالار ہو، جو ایسا امیر ہو، جو ایسا خلیفہ ہو، جو ایسا حکمران ہو، یقیناً اس کو بصیرت، حکمت جو اللہ رب العزت عطا فرما دے گا کہ جب بوریا نشیں ہو جائے وہ مالدار تاجر، اور پھر اس سے پوچھا جائے اب بتائیے کہ رب پہ راضی ہیں، تو وہ کہے میں اپنے خدا پہ راضی ہوں۔ جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر جا کر غرباء کا خیال رکھے، جو نابینا خاتون کو خود جا کر کھانا کھلائے، اور جن کے عجز انکساری کا عالم یہ ہو کہ جب لوگوں نے خلیفہ کہا تو آپ نے فرمایا نہیں میں خلیفہ نہیں، میں تو خالفہ ہوں۔ خالفہ کہتے ہیں اس شخص کو، خاندان کا وہ شخص کہ جو سب سے نکارہ ہو۔ تو یہ ان کا عجز تھا، انکساری تھی۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت اور بصیرت یہ کہ جلیل القدر جو صحابہ کرام ہیں ان کو مقامات، ان کے عہدے، اور پھر ہر کسی کے ساتھ یکساں سلوک جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے آپ کو خاصا ملا تھا کہ آپ عمل پیرا ہیں، اور پھر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت میں اتفاق پیدا کرنا، اور پھر جنگ یمامہ جیسا مارکہ جب ہوا تو اس میں کسی امر پر بھی کسر نہ اٹھا رکھنا، اس امر پر کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فتنہ جو اٹھ رہا ہے اور تحفظ ختم نبوت پہ پہرا دینا، آپ نے ان کی سرکوبی کی، اور پھر ان تمام علاقوں کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کر دیا کہ حضور ابھی نیا نیا دور ہے تو لوگ تاکہ ہم سے دور نہ ہو جائیں، تو آپ نے فرمایا عمر کفر میں تو بڑے سخت تھے۔ حالانکہ پہلے کنڈیشن یہ تھی کہ فاروق اعظم جلال والے تھے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش طبع جمال والے تھے، لیکن اب کنڈیشن کیا ہے؟ اتنا جلال اس امر پر کہ وہ کام جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور حضور کی حدود اور حضور کی محبت کے منافی ہے، ابو بکر اس کو کسی امر پر ہونے نہیں دے گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں
دور خلافت بھی حسین ترین ہے، آپ کی جو فتوحات کا سلسلہ، شب و روز کی یہ محنت اور یہ اسلام جو آج میں اور آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، اس کو اس نقشے پر قائم رکھنا، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس کے پہلے سپاہ سالار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کے ساتھ محبت، عقیدت کے رشتوں کو ہمیشہ استوار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں یوں عظمت صدیق اکبر ہے کہ قلب مصطفیٰ میں الفت صدیق اکبر ہے۔